بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑے راز سے پردہ ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کس کے کہنے پر کروایا گیا، کیوں کروایا گیا، کیا اس میں عمران خان، شہریار آفریدی اور ان لوگوں کا استعمال کیا گیا؟ یہ ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور اس کو حقائق سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا، کون سی مسلم لیگ نون کی بڑی شخصیت اس کے پیچھے تھی اور وہ کیوں رانا ثناءاللہ کو گرفتار کروانا چاہتی تھی اور اس کے بعد ان کی ضمانت پر رہائی کیسے ہو گئی۔ کیا یہ سارا کیس اسی طرح ہی ہے جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا؟ عمران خان کو اندھیرے میں رکھا گیا کہ نواز شریف بہت زیادہ بیمار ہیں، نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ اگر بیرون ملک منتقل نہ کیے گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ہر حال میں نواز شریف کو باہر جانا پڑے گا۔ عمران خان نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ عمران خان نے خود بھی کہا کہ مجھے تو رحم آ گیا کہ اگر وہ نہ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ سارے حالات بنائے گئے اور یہ کیس بھی کچھ اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کے ان انکشافات سے کے متعلق آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں، وہ جو نئے پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہم بالکل حقائق پر مبنی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل میڈیا چیزیں چھوڑ جاتا ہے، تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ اس پر نہیں آتا، اس کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں اور اس پر انالیسس کرتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، اگر ہم جو پاناما کیس ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ججز کی طرف سے شریف برادران کے لیے کہا گیا کہ یہ سسیلین مافیا ہے، یعنی اتنے سخت قسم کے الفاظ مافیاز کی صورت میں ان کو مخاطب کیا گیا۔ آج ہم جو انکشاف کریں گے اور جو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعی مافیا ہیں۔ مافیاز کرتے کیا ہیں؟ مافیاز کا جو کام ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دیکھیں، ارشد ملک کو جج کی بات اگر ہم کریں، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کی ایک اسپیسیفک ویڈیو جو ہے وہ لیک کروائی گئی، اور ان کی یعنی وہ ویڈیو تو انہوں نے خود سامنے لے کے آئے، لیکن ایک اور ویڈیو تھی جو نازیبا ویڈیو تصور کی جاتی ہے، اس کو خریدا گیا، ریکارڈ کروایا گیا، اس کو خریدا گیا، پھر اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کو بلیک میل کیا جاتا رہا اور وہ کٹ پتلی بن کے ان کے سامنے پیش ہوتے رہے، اور جہاں پہ بلایا جاتا وہاں پہ جاتے۔ تو یہ بلیک میلنگ کا کام کون کرتا ہے؟ یہ مافیاز کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے میاں نواز شریف کو باہر لے جانے کے لیے، باہر منتقل کرنے کے لیے کس طریقے سے، یہ اب تو ثابت ہو چکی ہیں یہ ساری چیزیں، جعلی رپورٹس بنائی گئیں، بار بار میڈیا پہ آ کے بتایا گیا کہ نواز شریف کی صحت بہت خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، عدالت میں ان کی جان کی ضمانت مانگی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کسی کی زندگی کتنی ہے۔ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، نیب کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور انہوں نے بالکل مافیاز کی طرح ایک وہ شخص جو قید کاٹ رہا تھا اس کو یہاں سے اٹھا کے لندن پہنچا دیا، وہاں جاتے ساتھ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کن لوگوں کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ سسٹم سے اس قدر طاقتور ہے کہ یہ کسی کو بھی چاہیں تو قید کروا دیں، کسی کو بھی چاہیں تو قید سے رہا کروا کے، بے شک ان کے خلاف حکومت کھڑی ہو، بے شک اس کی طرف سے بار بار یہ دعوے آتے رہے ہوں کہ کسی صورت ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، پھر بھی یہ بچ نکلتے ہیں؟ کیسے بچ نکلتے ہیں؟ اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کیس بنایا ظہور علائی کے اوپر۔ ظہور علائی کے کیس میں ایسا ہوا کہ ان کو عدالت میں جب گیا تو ان کو ضمانت مل گئی، لیکن اوپر سے یہ کہا گیا کہ ظہور علائی کو کسی صورت بھی، چودھری شجاعت کے جو والد تھے چودھری ظہور علائی، ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
تو ایس ایچ او ضمانت ہونے کے بعد ایس ایچ او ان کے ڈیرے پہ گیا اور انہی کے ڈیرے پہ ان کی جو بھینسیں تھیں ان کی چوری کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر لیا، اور یوں یہ ثابت کیا گیا کہ بھینس چوری کے الزام میں اتنے بڑے شخص کو کچھ عرصہ اور نظر بند کر دیا گیا، حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں عدالت میں جب کیس آیا جس کو مدعی بنایا گیا وہ مکر گیا، کہتا ہے نہ تو میری یہ بھینس ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے چوری کی ہے، یہ نہیں کہ بھینس ہے، اور اس طریقے سے وہ کیس ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد اور طریقوں سے ان کو پھنسایا گیا، وہ الگ بات ہے۔ پھر چودھری شجاعت نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی، اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے وہ منشیات کی سمگلنگ کا کیس کا میرے سامنے آیا۔ میں نے ڈی جی جو اس وقت کے تھے اینٹی نارکوٹک فورس کہ میں نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس درست ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میرے خیال میں یہ کیس درست نہیں ہے، ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے، شواہد بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص کی زندگی کا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو پھنسا سکتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی، اپنے حوالے سے اپنے واقعات اس میں شیئر کیے، اس میں انہوں نے یہ حوالہ دیا۔ اور اس طریقے سے میں نے یعنی چودھری شجاعت کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، جو ڈی جی تھا اینٹی نارکوٹکس فورس کا، میں نے ان سے کہا کہ آپ تحریری طور پہ مجھے لکھ کے دیں، اس کیس کے حوالے سے اپنی رائے دیں۔ پھر انہوں نے رائے جب دی تو اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو حالات کچھ عجیب سے لگتے ہیں۔ یہ حکومت ایسی ہے، بہت سی چیزیں بے شک ان کی نیت ٹھیک ہوگی، بہت سی چیزیں ان سے بالا کی جاتی ہیں اور ان کو جس چیز کا یقین دلایا جاتا ہے یہ فوراً مان جاتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شیخ رشید کا وہ بیان کسی صورت بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں وہ بار بار کہتے رہے کہ میاں شہباز شریف دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف کو یہ ہنر آتا ہے کہ جہاں سے بھی انہوں نے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور جس طریقے سے بھی نکالنا ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں واپس اپنے جو کیس کے حوالے سے، یہ میں نے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑا ایک دعویٰ جرنلسٹ نے کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی فوٹیج بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے اپنے کالم میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ ہیں، ان کو شہریار آفریدی نے، عمران خان نے یا ان لوگوں نے نہیں گرفتار کیا یا گرفتار کروایا، بلکہ اس کے پیچھے انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ مسلم لیگ نون کی بڑی اہم شخصیت اس کے پیچھے ہے۔ اور وہ بڑی اہم شخصیت کیوں ان کے پیچھے تھی، کیوں ان کو گرفتار کروانا چاہتی تھی، یہ اصل چیز ہے۔ اور کیونکہ میں نے یہ سارا کیس اسٹیبلش کرنے کی اس وجہ سے کوشش کی کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ یوٹیوبرز جتنے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر وہ سنسنی پھیلائی جاتی ہے اور لوگ بات اس میں کچھ نہیں ہوتی اور اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جس طریقے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو تاکہ وہ پورا کیس اسٹیبلش ہو اور پھر اس کے بعد آپ کو حقائق کی طرف لے کے چلوں۔ تو ڈیئر ویورز، جو کالمنسٹ ہیں بلال غوری، انہوں نے یہ کہا کہ میاں جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ ان کو مسلم لیگ نون کی انتہائی اہم شخصیت کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا، اور وہ وجہ کیا تھی، کیوں گرفتار کیا گیا ان کو؟ کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کو یہ کیس سارا جڑا ہوا ہے میاں نواز شریف کے بیرون ملک روانہ ہونے پہ۔ ایک وقت میں یہ خبریں آتی رہیں کہ میاں نواز شریف بیرون ملک روانہ نہیں ہونا چاہتے، وہ نہیں چاہتے باہر جاؤں، وہ چاہتے ہیں یہاں پہ رہ کے مزاحمت کروں یا اس طرح کی باتیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ رانا ثناء اللہ پہ سارے ایلیگیشنز ہوں گے، ہو سکتے ہیں وہ سچ بھی ہوں، لیکن ایسے حالات میں جب کسی کو اتنا شدید خطرہ ہو کہ حکومت کی طرف سے کسی وقت بھی ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کم از کم وہ گاڑی میں اتنی بڑی مقدار میں ایسی چیزیں جو ہے وہ ہیروئن وغیرہ یہ لے کر نہیں گھومے گا۔ تو میاں نواز شریف جب بھی ملاقات کرتے رانا ثناء اللہ کے ساتھ، تو رانا ثناء اللہ چونکہ انہوں نے بہت سی قید کاٹی ہوئی تھی، وہ ان کو یہی یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ حالات جو ہیں وہ بہت جلد نارمل ہو جائیں گے، آپ ڈٹے رہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اسی بات پہ قائل ہو جاتے، اور جو ان کی فیملی ان کو منانا چاہتی تھی اس بات پہ کہ آپ بیرون ملک روانہ ہو جائیں، جس میں ان کے بیٹے، صاحبزادے، صاحبزادی اور جو ان کے چچا میاں شہباز شریف شامل تھے،
تو وہ جب بھی قائل ہوتے تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ان کا کلوز کنٹیکٹ تھا. رانا ثناء اللہ جب بھی انہیں یہ چیز پہ یعنی جب وہ قائل ہوئے ہوتے تو رانا ثناء اللہ انہیں اس چیز پہ موٹیویٹ کرتے کہ آپ بیرون ملک روانہ نہ ہوں، آپ کی سیاست ابھی باقی ہے، یہ حکومت بہت جلد فلاپ ہو جائے گی. تو جس کی وجہ سے وہ حائل ہو رہے تھے ان تمام کوششوں میں جو پورے شریف خاندان کی کوششیں تھیں میاں نواز شریف کو باہر لے جانے کے لیے، جس کے لیے پورا ڈرامہ رچایا گیا، بہت سے کردار، وہی مافیاز والا کردار جس میں جعلی رپورٹس تیار کی گئیں، بہت سے لوگوں کو ساتھ ملایا گیا. یہ تو عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ان کو چکمہ دیا گیا، کس طریقے سے اس سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھونکے گئے اور ان کو چھڑا کے باہر لے گئے. اور یہ بھی ایک کردار اسی صورت میں پیش کیا گیا. رانا ثناء اللہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ پلاننگ کی گئی کہ ان کے اوپر کوئی ایسا کیس کر دیا جائے جس پہ جو لمبے عرصے کے لیے یہ جائیں اور تب تک جو ہے وہ میاں نواز شریف جو ہے ان سے رابطہ بھی نہ ہو سکے اور وہ بیرون ملک روانہ ہو جائیں، ان کو قائل کر لیا جائے. یہ دعویٰ کیا ہے بلال غوری نے اپنے کالم میں، اور اس کی کوئی یہ 28 دسمبر کو انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور ابھی تک اس کی کوئی تردید مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں آئی. انہوں نے نام تو نہیں لکھا لیکن تمام شواہد یہی بتاتے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کا ذکر کر رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. اب انہوں نے کون سے اینگل یوز کیے، انہوں نے کس طریقے سے میاں شہباز شریف نے رانا ثناء اللہ کو پھنسانے کے لیے یعنی لنک یوز کیے، یہ تو حکومت کے یا اداروں کے دیکھنے کی بات ہے، لیکن ہر ادارے کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں، اس سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی وجہ سے ان کو سسیلین مافیا سے منسوب کیا گیا، ان کو ان کے ساتھ جوڑا گیا، عدالت کی طرف سے جوڑا گیا. اور یہ جو بلال غوری کی طرف سے اور بڑے سیزن قسم کے کالمنسٹ ہیں، انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، بڑا دعویٰ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا کیس اتنا کمزور تھا جس کی وجہ سے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا اور کچھ لوگ اس میں استعمال ہو گئے. اس ساری گیم میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے اور وہ استعمال ہونے والے لوگ یقیناً شہریار آفریدی بھی استعمال ہوئے، ان کو بھی شاید ان لوگوں نے اسی طرح یقین دلایا. ڈیئر ویورز آپ غور کیجئے گا، اسی طریقے سے شہریار آفریدی کیوں وہ قسمیں کھاتے رہے کہ جان اللہ کو دینی ہے اور یہ ساری چیزیں، ان کو اسی طریقے سے اعتماد دلایا گیا جس طریقے سے عمران خان کو میاں نواز شریف کی بیماری کے متعلق اعتماد دلایا گیا کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں. ڈاکٹروں کی رپورٹس، ڈاکٹروں کا انہوں نے خود اپنا ایک پینل بنایا، اس نے بھی یہی رپورٹس دیں، اور وہ ساری چیزیں جب عمران خان کے پاس پہنچی تو یہی لگا کہ جیسے واقعی نواز شریف اس قدر بیمار ہیں کہ وہ چند دن کے، خدا نہ کرے چند دن کے مہمان ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہیں ایک دن بھی ان کا یہاں پہ گزارنا مشکل ہے. عدالتیں لگائی گئیں، چھٹی کے دن عدالتیں لگیں اور ان کو ضمانتوں پہ رہا کیا گیا. تو اس سارے معاملے میں شہریار آفریدی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، ان کو اس طریقے سے یقین دلایا گیا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور رانا ثناء اللہ نے یہ سارا کام کیا ہے. اور آخر میں جب دیکھا گیا تو وہ بھینس چوری والا جو کیس تھا وہی سارا کچھ نکلا، اس میں سے کچھ بھی نکل نہیں سکا، جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو ریلیف دیا، ان کو ضمانت پر رہا کیا. لیکن رانا ثناء اللہ بھی اس حوالے سے سارے واقفیت رکھتے ہوں گے. بلال غوری کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ نے اگر پریس کانفرنس کرنی تھی تو پورا سچ بیان کرتے اور ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرتے جو ان کی اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کو قربانی کا بکرا بنایا میاں نواز شریف کو باہر لے جانے کے لیے. تو حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں سسٹم جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور اتنی زیادہ وہ تگودو کرنے کے باوجود ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان مافیاز کے ہاتھوں میں اب بھی کھیل رہے ہیں اور حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. کیونکہ آخر میں حکومت کو ہی مخاصمت کا، حکومت کو ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر مقام پہ. صحافیوں کا ایک پورا گروہ ہے جو حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے کھڑا ہے. وہ ہتھیار ایسے نہیں ہے، وہ ہتھیار ایک باقاعدہ ایک گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، قلم، زبان، کیمرہ، اور یہ سارے ان کے ہتھیار ہیں. تو حکومت کو سوچنا ہوگا، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھنا ہوگا ہر لمحے کے لیے،
تب جا کے وہ اس سسیلین مافیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اور آخر میں پھر کہوں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین انفارمیشن موصول ہوتی رہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔